حسن بھائی کریں شروع. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے خاص مناسبت رکھتا ہے. لہٰذا روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یا وصال بھی آپ نے اسی مہینے ہی کے اندر فرمایا. پھر بعض روایات سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر ہی آپ نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ میں جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کی تکمیل اسی بار ربیع الاول ہی کے اندر ہوئی. لہذا اس مناسبت سے ہمیشہ ہی سے ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر ویسے تو ایک بنیادی اسلام کی تعلیم ہے، اور ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہنے کا حکم بھی ہے. لیکن ان ایام کے اندر تو خصوصیت کے ساتھ علماء، صلحائے امت، اکابر امت، ان کا یہ معمول محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر اکثر و بیشتر ان ایام کے اندر ہوتا ہے. اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ افراط و تفریط اس اعتبار سے ہے جو قابل تشویش ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فرقہ وارانہ قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، ان بحثوں کے اندر اسی سینسی کے اندر پوری کی پوری قوت اور توانائی لگا دی جاتی ہے کہ ایک طرف بڑا ہی زور و شور اور اسی کا تذکرہ کہ یہ دن بڑا ہی عظمت کا حامل ہے اور عید کا سا سما ہو، اور یہ جو کچھ بھی ہے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بالکل نفی اور کہ یہ بالکل عام دن ہے، اور پورا کا پورا زور پھر دونوں گروہوں کی طرف سے اسی باہمی افراط و تفریط پہ لگ جاتا ہے، اور سیرت مطہرہ کا اصل پیغام اور اصل میسج اس تک رسائی جو ہے اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض وہبی ایسے وصف عطا فرمائے ہیں، روحانی سطح پر آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ واقع یہ ہے کہ اس میں کوئی کتنی بھی تعریف کر لے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف کما حقہ ادا وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، الفاظ نہیں لا سکتا کہ اس درجے کی تعریف کر سکے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو بعض وہبی علوم عطا فرمائے ہیں اور وہبی مقام و مرتبہ جو عطا فرمایا ہے،
اس تک کما حقہ باتیں واضح نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سطح پر آپ کی جو روحانی کیفیات ہے اس سطح پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک موقع پر وہ جو آپ حضرات نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ صوم وصال یعنی 2 3 دن کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جب وہ روزے رکھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا تحمل پھر اس طرح سے نہیں کر سکے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے اپنی کیفیت سے آگاہ کیا، تو آپ نے الفاظ دہرائے وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میں تو رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ رات اللہ کے پیغمبر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بسر کرنی، پھر اس میں وہ کھلانا پلانے کا تذکرہ، تو اس کا کوئی اندازہ کوئی تصور ہمارے شعور میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس سطح پر آخری اور ختمی بات جو ہو سکتی ہے وہ وہی ہے جو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس سینس میں سمجھیے کہ آپ کی روحانی سطح پر اگرچہ کہ آپ کے اس تذکرے میں بھی آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کے حلیے مبارک کا تذکرہ کرنا، آپ کے چہرے کا تذکرہ کرنا، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرنا، یہ بھی باعث تسکین بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو وہبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس سے اگلی تیسری سطح پر آ جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ کامل قرار دیا ہے، اور تمام مومنین کے لیے تو گویا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں آپ کی حیات طیبہ کا کسی درجے میں جائزہ لیا جائے، آپ کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے۔ پھر تعلیمات کے اندر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہمہ گیر ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے۔ جملہ امور زندگی یا جملہ امور انسانی زندگی کے جتنے بھی پارٹس ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر رہنمائی مل جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی سیرت کو بیان کرنا چاہے تو گویا اس میں وہ کیا بیان کرے گا، اور پھر 1 2 نشستوں کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ کسی آپ کی زندگی کے ایک حصے کو لے کر اسی میں اپنا خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ جیسے آپ کے اخلاق حسنہ پہ بات ہو تو کتنی بات ہو سکتی ہے، لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا تذکرہ لکھنے بیٹھیں، آپ کے جو جنگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو صلاحیت تھی، ان ساری کی ساری چیزوں پہ بحث ہو سکتی ہے، باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک ہی موضوع کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، سب کو آپ کور نہیں کر سکتے کسی ایک نشست میں یا 2 3 نشستوں میں۔ پھر اسے آگے جا کر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سب سے اہم ترین، اگرچہ کہ پوری زندگی اہم ترین ہے، اس اہم ترین زندگی میں سے سب سے اہم ترین پورشن آپ کی حیات طیبہ کا کون سا ہے کہ جسے اختیار کیا جائے اور اس سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے۔ دیکھیے فلسفہ اسلام کی سب سے بنیادی شے تو رضا الہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دنیاوی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے، جن سے انسانوں کی بہتری ہو، جس سے انسانی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جس شخص نے ایسا کوئی کارنامہ کیا ہے وہ بہتر ہے، اور دنیا کے اندر بھی اسے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے کہ جو صرف اپنے 5-6 فٹ کا جو وجود ہے صرف اسی کے ارد گرد ہی سوچتا ہے، اور دوسرے کے لیے اس کے ذہن کے اندر کوئی اثار، کوئی احساس کا جذبہ موجود نہیں ہے،
تو ایسے شخص کو کوئی بھی بڑا آدمی نہیں گنے گا، مفاد پرست شخص کہلائے گا۔ اب اس سے ذرا تھوڑا سا اوپر کوئی شخص اٹھا ہے اور اس کا کلیتاً فوکس اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، ایک خاندان ہے، گھر ہے، یہ پہلے مفاد پرست سے تو اوپر ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ معاشرے میں تو یہ چاہتا ہے حلال اور حرام کا فرق مٹائے بغیر اپنے بیوی بچوں کی بہتر سے بہتر نشو نما کرے، تو پہلے سے تو یہ بہتر ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے معاشرے کے لیے بجائے یہ کہ یہ نفع بخش ہو، الٹا نقصان والا ہوگا۔ اس سے تو اوپر جائیں گے تو ایسا شخص جو محلوں کی سطح پر، گلی علاقے کی سطح پر آپ دیکھیں کہ وہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے، وہ فلاح کا کام کرتا ہے، اسے لوگ عمدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بہرحال یہ اپنی بالکل جو نجی زندگی ہے اس سے باہر تو آیا ہے۔ اور پھر اس سے اوپر جا کر ریاستی سطح پر اگر کوئی شخص کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے، اسے بھی تاریخ کے اندر سیلیوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جناح صاحب کا جو مقام ہے، چائنا کے اندر موزے تن ہے، ابراہام لنکن امریکہ کے اندر، یہ پوری کی پوری جو انسانی ہسٹری ہے اس کے بڑے بڑے قائدین ہیں۔ آج کل نیلسن منڈیلا صاحب کا نام جو ہے وہ بڑے زور و شور سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قد سے اٹھے ہیں، اپنے مفاد سے بڑھ کر اجتماعی مفاد کی طرف انہوں نے کشاکش کی ہے۔ اس سطح پر سب سے بڑا کام جس ہستی نے کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس میں سب سے بڑے خیر الناس کا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایسی تعلیمات، ایسے اخلاق حسنہ اور پھر اس سے ایسا دین اور ایسا قاعدہ ضابطہ اور ایسا قانون متعارف کروایا کہ اس کو اختیار کر کے پوری کی پوری انسانیت اپنی دنیا و آخرت کی فوز و فلاح تک پہنچ سکتی ہے۔ لہذا اس ضمن میں، اس سینس میں آپ کی سیرت پر خاص فوکس کیا جائے اور خاص غور و خوض کیا جائے اور اس سطح پر کام کیا جائے کہ جس سے زیادہ انسانیت کا بھلا ہو جائے، یہ سمجھیے کہ سب سے زیادہ مستفید ہونے والے لوگ یہی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تاریخ انسانیت کا بہت بڑا بلکہ عظیم ترین انقلاب جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے لیکچرز آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ مائیکل ہارٹ کی دی 100 کتاب کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عیسائی ہونے کے باوجود بہرحال اسے پہلے نمبر پہ رسول اللہ کو لانا پڑا ہے۔ اور پھر ایچ جی ویلز جیسے دشمن کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ گویا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر ٹیک دیے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ انسانی حریت و مساوات پر ایک سٹیٹ کو قائم کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ آج نسل انسانی کو سب سے زیادہ اس نظام کی ضرورت ہے۔ آج معاشرتی سطح پر، دنیاوی سطح پر جس طرح عالمی غنڈے پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھین رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخلوق کا تعلق دن بدن کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ یہ آج کا کوئسچن ہے۔ پھر روز ہم سنتے ہیں کہ اتنے فیصد آبادی دنیا کی سطح غریب سے بھی نیچے آ گئی، بنیادی ضروریات سے بھی گئی۔ علاج و معالجہ جو ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس میں جن لوگوں کے ہاں ویسٹ کا سرما ہے، مطلب یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے یہ حالات کا امپیکٹ ہے جو مجھ پہ، جو میں نے یہ اصطلاح استعمال کی، یہ کیوں؟ آج کل تو ایک پوری کمپین ہے کہ جس کے اندر اتنی بلندی پر ویسٹ کا تذکرہ اور انتہائی توہین امیز انداز ہمارا ہے۔ یقیناً ہماری حرکات بھی ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ بڑی بڑی وہ جو ممالک ہیں اور بڑے بڑے انسانی حریت و مساوات کی باتیں کرنے والی UN اور ان کی طرف سے جو مختلف ایجنڈاز اور اس پر انسان کے ساتھ محبت کی جو ظاہری پکچریں نظر آتی ہیں،
اس سے کچھ لوگ متاثر تو یقیناً ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر کشمیر جیسا ظلم بھی ہو، افغانستان جیسی بربریت بھی ہو، تورا بورا کے واقعات بھی پیش آ رہے ہوں، ہر رمضان کے اندر بیت المقدس کے اندر نمازیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہ متاثر نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ جو اقوام بھی بلندی پر پہنچی ہوتی ہیں، بہرحال ان کے اندر کچھ نہ کچھ بنیادی اوصاف جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ جو عروج ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ بہرحال حضور کا انقلابی سیرت کا جو پہلو ہے، اس پر اگر توجہ کی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو یہ سب سے مفید ترین بات ہوگی۔ اگرچہ کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرے سے اس میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت زیادہ بدعات اور خرافات کا رجحان نہ ہو تو وہ بھی کار خیر ہی ہے، آپ کا تذکرہ جو ہے وہ کار خیر ہے۔ اب آ جائیے اپنی زندگی کو ہم بالکل سٹارٹ سے آغاز کر لیں۔ اصل میں میرے پیش نظر تھا کہ یہ 3 نشستوں کے اندر اپنی بات کو میں پورا کر سکوں تاکہ ایک بات جو ہے وہ پوری آپ کے سامنے کنوے ہو سکے، اور اس ضمن میں آج کی نشست ہماری پہلی نشست ہے۔ دیکھیں ہم سب حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، ہم کمرہ امتحان کے اندر ہیں، اور یہ بھی ہم پر یہ بات واضح ہے کہ یہ زندگی یہیں سے شروع نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی وہ لوگ کہ جن کے سامنے وحی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس زندگی کے آغاز ہی کو وہ زندگی کا آغاز سمجھتے ہیں اور اسی کی موت کو کلیتاً موت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی پہلے بھی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم احیاء، کنتم امواتاً فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تم پھر مر جاؤ گے، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہ جن کے سامنے وحی کا نور نہیں ہے، ان کی یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسی زندگی کے آغاز کو زندگی سمجھا اور اسی کے مرنے کو اختتام زندگی سمجھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی پہلے بھی تھی، زندگی بعد میں بھی ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ چھوٹا سا ایک امتحانی وقفہ ہے۔ کیوں کہ کاہے کا امتحان ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی اور موت کو ایجاد کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر اعمال کرنے والا ہے۔ گویا اس سے ایک بات کا تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے پیش نظر اللہ کے ہاں کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو بہتر ہیں اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو بہتر نہیں ہیں۔ جو بہتر اعمال ہیں وہی کرنے ہیں، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا کیا کیا سمجھیے کہ اسے ہتھیار عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نفس انسانی کی نوک پل کو سوار دیا، اور سوارنے کے بعد اچھائی اور برائی، جن چیزوں کو اللہ صحیح سمجھتا ہے حسن عمل اس کی، اور جنہیں اللہ برا سمجھتا ہے ان کی ایک معرفت اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر گویا کہ ودیت کر دی، پوٹینشلی ودیت فرما دی۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اب ہر شخص دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اچھائی اور برائی کے فرق کو وہ پہچانتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور چونکہ اس کا امتحان ہے لہٰذا اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے۔ وہ حواس خمسہ ظاہری، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت عطا فرمائی ہے، بصارت عطا فرمائی ہے، ان کے بارے میں بعض پرس ہوگی کہ نے استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ لہٰذا ایک تو اچھائی اور برائی کا تصور دل کے اندر موجود، اس کے بعد شعور بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور تیسری سطح پر
اللہ تعالیٰ نے ایک توحید کی اپنی معرفت، جیسے ارواح انسانیہ سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، وہ فطرت کا حصہ بن گیا۔ تو توحید فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر مضمر رکھی ہے۔ اچھائی اور برائی کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیا ہے۔ تیسری سطح پر اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ ظاہری، اس پہ ایک عالم محسوسات جو ہے وہ بھی عطا فرما دیے۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس سے لیس ہو کے انسان اس امتحان کو دینے کے لیے دنیا کے اندر حاضر ہوا ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت کا بھی آغاز کیا ہے، تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے اندر چھپی ہوئی تھیں انہیں ایکٹیویٹ کر دے۔ لہذا نبی نے جب بھی آ کر کوئی بات کہی ہے، اگر فطرت سلیم ہو، زندہ ہو، تو وہ فوراً لپکتی ہے اس شے کی طرف، کیونکہ بات صحیح ہے، کوئی ذہول کے پردے نہیں پڑے، فوراً اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید کرم انسانیت پہ یہ بھی فرمایا کہ اس کائنات کا آغاز اس نے اندھیرے میں نہیں کیا بلکہ روشنی میں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، اور انہیں ارشاد فرما دیا گیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو پس جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ اب نبی کی سمجھیے کہ بنیادی صفات، مقصد کیا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، نبی انبیاء دنیا کے اندر کیوں تشریف فرما ہوئے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 25 ہے، نہیں معاف کیجیے گا 45 ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، تین صفات آپ کی بیان فرمائی۔ ایک تو شاہد ہے، سب سے بڑی اور اہم ترین یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بلکہ جملہ جو انبیاء ہیں ان کی یہ شان ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ ہونا، اور یہ گواہی کاہے کی ہے؟ آپ سب حضرات پہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غیب میں ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے غیب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک معرفت، ایک محبت وہ دل کے اندر مضمر تو کر دی ہے، جس کی میں نے مثال دی، اسی کی آ کر دعوت پیش کرنا انبیاء کی طرف سے، اور حجت کی تکمیل کر دینا، کیونکہ رسالت وہ شے ہے کہ آخرت ساری کی ساری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں غالباً سورۃ المائدہ ہے، اس کو دیکھ کر بات بڑی عمدگی سے واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ایک بہت بڑی گرینڈ عدالت کا تصور کیا ہے۔ یہ تصور کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کی وہ کیا کیفیت و نوعیت ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس طرح کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ ایک طرف مسیح علیہ السلام ہے اور ایک طرف پوری عیسائی دنیا، اور جج کی حیثیت میں گویا کہ خود رب العالمین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے پہلے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہم السلام، کیا تم نے ان کو کہا تھا تو اللہ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا۔ لہذا وہ فرمائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، میں کیسے وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ اگلی بات کیا کہی؟ اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ پھر اگلی ایک اور اظہار عاجزی فرمائی کہ تو یہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، یعنی میرے تو دل میں بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ اور اظہار عجز کیا ہے کہ میں تو نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔ وہ اپنے نقص علم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب پورا کا پورا کلیم جو ہے اس عدالت میں وہ عیسائی دنیا پر آیا کہ تم نے پھر یہ خود ساختہ عقیدہ کیسے گڑھ لیا۔
اسی طرح ساری انسانیت پر روز حشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور گواہ کھڑے ہوں گے۔ کیا تم تک اللہ کا دین پہنچ گیا تھا؟ یہ قرآن پہنچا دیا تھا؟ اور خاص طور پر جزیرہ نما عرب کے وہ لوگ کہ جن کی طرف آپ کی بعثت خصوصی تھی اور جن کے بارے میں آپ نے پوچھ بھی لیا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو پہنچا تو دیا تھا۔ اس معنی میں شاہد ہیں، سارے انبیاء شاہد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شاہد ہیں۔ آگے دو مزید اور صاف بیان ہو رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے۔ یہ بھی تمام انبیاء کی صفت ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو انبیاء آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ یہ زندگی دارالامتحان ہے اور تمہاری اس طرح کی زندگی بسر کرنا تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جو یہاں پر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں پر ان کا فوکس کم اور وہاں پر زیادہ ہے، آخرت پر زیادہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی دیتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ زندگی چند روزہ ہے، قربانیاں بہرحال ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں جو عیش و عشرت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جیسے محمد علی کھلے، ان کے بارے میں کہیں سے کوئی بات سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں آخرت کی فکر کروں گا۔ بہت بڑے آپ جانتے ہیں وہ باکسر تھے، تو پھر پوچھا کیوں؟ تو کسی ڈیزرٹ کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ ان کا وہ جو بہت بڑا ایک صحرا ہے، اس سے اگر کوئی شخص ایک ایک ذرہ لے کر آئے تو بہرحال کبھی نہ کبھی وہ ڈیزرٹ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر مجھے جانا ہے وہ تو ختم ہونی ہی نہیں، اب اس کے لیے کوشش کروں گا۔ تو ان کو خوشخبریاں سنانی، یہ سمجھیے کہ دوسرا وصف ہے انبیاء کا، نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں۔ نمبر 4، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے اسی کے حکم سے، یعنی دعوت الی اللہ کا کام، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور اللہ کے حکم سے۔ اور 5ویں صفت، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ کیا ہے کہ جس شے کی دعوت نبی دیا کرتے ہیں اس پر پوری طرح سے خود عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اسوہ کاملہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ 5 بنیادی وصف ہیں تمام انبیاء کو بھیجنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی یہ 5 چیزیں موجود تھی، اگرچہ کہ ان اوصاف میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ دوسرے انبیاء سے بہت زیادہ بالا تر ہے، آپ سید المرسلین ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ یہ مکمل ہونا کیا ہے، اس کو سمجھیے کہ ایک تو اصطلاح آپ عام طور پر سنتے ہیں ختم نبوت، اس سے ایک امپریشن کیا پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سلسلہ تھا کہ جو شروع ہوا تھا، جیسے کہہ لیں آدم علیہ السلام پر شروع ہوا تھا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جبکہ ایک دوسرا تصور بھی ہے جس کی طرف قرآن زیادہ توجہ دلاتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ گریجولی بڑھتا اپنی تکمیل کو پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر۔ اور آپ نے ضمن میں ایک روایت بھی بیان فرمائی کہ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، ویسے وہ بنائی گئی اور اس کا جو سامنے والا حصہ ہے اس میں کچھ اینٹیں جو ہے وہ لگنی باقی رہ گئیں، یا ایک اینٹ لگنی باقی رہ گئی، تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا وہ اس عمارت کو دیکھ کے کہتا کہ یار یہ اینٹ بھی اگر ہوتی تو عمارت بڑی شاندار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ کی حیثیت مجھے حاصل ہے، اب وہ مکمل ہو گئی۔ اور یہ کیا کمی کیا تھی؟ چونکہ انسان پوری کی پوری انسانیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اجتماعی زندگی کا
سفر جو ہے وہ جستہ جستہ آہستہ آہستہ کیا ہے. ذرا تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی. یہ تھوڑی سی بہرحال باریک بات ہے لیکن اسے سمجھے بغیر معاملہ حل جو ہے وہ نہیں ہوتا. دیکھیے دو چیزیں اسی ایک بات کے ذیل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی طرف، تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر کیوں بھیجے گئے، جبکہ دوسرے انبیاء جو ہیں وہ اپنے خاص علاقوں کی طرف اور اقوام قوموں کی طرف آتے رہے. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کے حوالے سے کہ باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، وہ کتاب محفوظ کیوں کی گئی؟ چاہیے تو وہ بھی اللہ کا کلام تھا، وہ بھی محفوظ ہونا چاہیے تھا. تو ان باتوں کا سوال، ایک تو یہ آپ کی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر تو بات نہیں، میں دوسری سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انسانیت کا آپ غور و خوض کریں اور انسانیت کی پوری انسانیت پر ایک نگاہ دوڑائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ انسان نے اپنے شعور کا سفر رفتہ رفتہ طے کیا ہے. جس طرح ایک بچہ ہے اور رفتہ رفتہ وہ بچہ ہے، پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر نوعمری کی عمر میں آتا ہے، پھر جوان، اور پوری طرح سے جوان ہو جاتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ہی بحیثیت مجموعی کولیکٹیو سطح پر انسانیت نے سفر کیا ہے. دیکھیے پہلے انسان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انفرادی زندگی بسر کرنے والا تھا. پھر رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی اور اجتماعیت کی طرف پہلا یونٹ جو ہے قبائلی سسٹم وہ قائم ہو گیا. اس سے ذرا اوپر جائیے تو ایسے قبائل یا ایسے ریاستی شہر وجود میں آ گئے کہ جس کے اندر 5 6 قبیلے ہیں. ہر قبیلے کی اپنی روایات ہیں، اپنے عقائد ہیں، لیکن یہ کہ اب ایک ہی جگہ مل کے رہ رہے ہیں. اب چونکہ ایک ہی جگہ پر مل کے رہ رہے ہیں، ان کے لیے باہم ایک دوسرے سے تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی قاعدہ، کوئی نہ کوئی ضابطہ، کسی نہ کسی آئین کی ضرورت ہوگی کہ نہیں؟ اس سے ذرا اوپر چلے جائیے. سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کی جو کیفیت تھی، اس وقت تک انسان یہ سفر تمدنی سفر کرتا کرتا ریاست تک پہنچ چکا تھا. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں تو بڑی بڑی 2 ریاستیں قائم تھیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑی بڑی ریاستیں. اور ان دونوں ریاستوں کے اندر ایسا نظم و نسق کا نظام تھا کہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے نیچے عوام ہے، اور پوری کی پوری ان کی قسمت و تقدیر کا فیصلہ انہی بادشاہوں کے ہاتھ میں ہے. اور اس بات کو قرآن کریم میں سے اگر آپ دیکھیں، میری اس بات کو مطلب مزید تقویت مل جائے گی کہ دیکھیں قرآن کریم میں 6 پیغمبروں کا تذکرہ اگین اینڈ اگین بار بار ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا، اس کے بعد کون آئے؟ ہود علیہ السلام. اس کے آگے کن کا تذکرہ ہے؟ صالح علیہ السلام کا تذکرہ. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ، انہی کے ساتھ ہی تقریباً شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. اب ان کی دعوتوں کے اندر دیکھیے پہلے 3 جو پیغمبر ہیں، پہلی 3 پیغمبروں کی قوموں کے اندر صرف جو برائی پیدا ہوئی ہے وہ صرف شرک باللہ ہے، شرک ہے. حضرت نوح کی دعوت کے اندر بھی یہی ملے گا، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے اندر انہی کے حوالے سے انہیں ہدایات دی جائیں گی کہ تمہارا یہ طرز حیات ٹھیک نہیں ہے. اگلے جو 3 پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام، اب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان اجتماعیت کی طرف بڑھ رہا ہے. خرابی کیا پیدا ہوئی؟ معاشرت خراب ہوئی ہے، ہم جنس پرستی. پہلے انفرادی معاملہ تھا، اب یہ اجتماعی برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے انسان. اس سے ذرا آگے گئے، شعیب علیہ السلام، معیشت خراب، ناپ تول میں کمی ہے، لوٹ مار ہے اور سودی سسٹم ہے. اس سے آگے سودی سسٹم، شاید آپ کو بات بری لگی ہو، سود کے اندر ایک تصور جو آج کا جدید دنیا کا تصور ہے کہ وہ مال جس کا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، لہذا جس کی ملکیت ہے وہ جیسے چاہے اسے خرچ کر سکتا ہے. یہی تصور وہاں پہ بھی تھا، جبکہ اللہ کا تصور کیا ہے کہ مال ملکیت اللہ کی ہے، تم امانت دار ہو. امانت دار ہو تو جس کی امانت ہے اسی کے تحت خرچ کرو، سود حرام ہے تو حرام ہے.
اچھا، تیسری سطح پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے فرعون، اور ایک پوری قوم کو اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. کسے؟ بنی اسرائیل کو. گویا قومیں دوسروں کے اوپر قومیں جو ہیں وہ مسلط ہیں. اس پر اس خرابی کو کیا کہیں گے؟ ہاں، سیاسی سطح پر خرابی ہے، پولیٹیکل پرورشن ہے یہ. لہٰذا حضور جب آئے ہیں، اب دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. اب تو ایک ہی ورلڈ آرڈر بننا چاہیے، اب تو نیو ورلڈ آرڈر آنے کی باتیں آنے والی ہیں. لہٰذا اس دور کے انسان کو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت تھی، ایک ایسے ورلڈ آرڈر کی ضرورت تھی جو جملہ انسانیت کے بنیادی مسائل کی کمپنسیشن کر سکے. یہ ضرورت تھی اس وقت انسان کی. لہذا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اب دنیا جدید دور کی طرف جا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اور حضور کا دور آ گیا، بیچ میں مسیح علیہ السلام بھی ہیں. اس سارے دور کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تک انسان کے پاس اتنے ذرائع ابلاغ نہیں آئے تھے کہ وہ ایک خطے کی بات دوسرے خطے تک آسانی سے پہنچ جائے. اگر صرف تورات ہوتی تو وہ پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں سکتی تھی. یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا، انسان نے بحیثیت بشر اپنی زندگی اور شعور کا سفر طے کیا ہے. اس شعور کے سفر کے اندر انسان جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نہیں آیا تھا، پوری طرح سے اپنی بلوغت کی پختگی کو نہیں پہنچا تھا. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پر پیغمبری جو ہے حضور سے پہلے ختم ہوئی. پھر 6 صدیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان اپنے شعور کی پختگی کو پہنچ چکا تھا، اور ان 6 صدیوں میں وہ اپنے شعور کے تحت جہاں تک جا سکتا تھا وہ چلا گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک ظالمانہ ریاستی سسٹم جو ہے وہ آ گیا. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا. انسان اپنی شعور کی پختگی کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے اندر سے ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے نکال سکتا ہے. اس لیے اسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یہ سمجھیے کہ کامل کتاب کے طور پہ آ گیا. انسان اپنی شعور کی پختگی کو پہنچ گیا تو مزید نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ انسان اپنے شعور کو پہنچ گیا ہے، یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اور اس میں اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ بنا دیا. گویا انسانیت کے لیے اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. انسان اپنے شعور کی عظمت کو بھی پہنچا ہوا ہے، کتاب بھی کامل آ گئی، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ نے اسے محفوظ بھی کر دیا. پھر اس کی جو تعلیمات ہیں، اس تعلیمات کا بنیادی ڈھانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضافی ذمہ داری لگائی. اضافی ایک ذمہ داری، جیسے میں نے کچھ 5 باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ جو تمام انبیاء کے اندر بالکل کامن تھی، ایک ایسی تھی. اضافی ذمہ داری کیا لگا دی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام باطل ادیان پر اللہ کے دین کو غالب کرے. یہ آپ کی ایک اضافی سمجھیے کہ ذمہ داری تھی. اور اس کے پیچھے فلسفہ میں نے سارا بیان کر دیا کہ پوری نوع انسانی اسی کے ساتھ، اب تقدیر جو ہے وہ اسی کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی تھی. لہٰذا یہ آپ کا وہ مقصد بعثت ہے، اور یہ آپ کی وہ خصوصی جہت ہے آپ کی سیرت کی کہ جس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی آپ کا وہ کارنامہ ہے عظیم ترین، اگرچہ کہ میں نے اس پر ابتداءً تمہیداً باتیں کی ہیں کہ آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا بولنا بھی معجزہ، آپ کا کھانا بھی معجزہ، آپ کا سونا بھی معجزہ، آپ کا اٹھنا بھی معجزہ. لیکن عظیم ترین کارنامہ جو آپ نے انسانیت کے لیے کیا وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیا کہ جس کے سامنے ایچ جی ویلز ہوں، مائیکل ہارٹ ہوں، جملہ جو انسانی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ یہ کام ہے. اب یہ ہے کہ اگلی بات یہ تو سمجھیے کہ ایک آئیڈیالوجی کسی درجے میں جس طرح مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے آپ کے سامنے کنوے کرنے کی کوشش کی. اب آپ نے یہ کام کیا کیسے؟ یہ اہم ترین بات ہے، اور یہی سے اصلاً وہ پریکٹیکل اور عملی زندگی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے لیے
دو نشستوں میں انشاءاللہ مزید بات ہو جائے گی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں اور شعور کی پختگی کی طرف گئے ہیں، تو یہ باتیں تو آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح ہو گئی کہ یہاں کا جو بھی سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جو کچھ بھی خارج کے اندر چل رہا تھا وہاں پر چل رہا تھا۔ ہاں، آپ کے اگرچہ کے اوصاف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہاں پر اس باطل سسٹم کے اندر بھی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے کہ جس کے اندر خیر ہے، آپ فوراً اس کو پکڑتے تھے۔ مثال میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کر دوں۔ اب بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی اس موقع پر جب حجر اسود نصب کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلے کے لیے کہا گیا، آپ نے فوراً اس فیصلے کو قبول بھی کیا اور ان کے معاملے کو جس قدر بھی ممکن تھا آپ نے حل بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو ملے گا کہ آپ کی بالکل نو عمری کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص کے کچھ پیسے، غالباً عمر بن عاص تھا، معاف کیجیے گا عاص بن وائل، عمر بن عاص تو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاص بن وائل تھا کہ اس نے کسی شخص کے پیسے مار لیے۔ اب اس شخص نے دائیں بائیں لوگوں کو کہا کہ میرے پیسے دلوا دیں۔ اب وہ بڑا چودھری تھا، اس کو کون کہے، لہٰذا اس نے ایک پہاڑ پر چڑھ کے اپنی چیخ و پکار شروع کی کہ میرے ساتھ یہاں پہ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو زبیر بن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے کچھ وہاں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور طے کیا کہ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم مل جل کے اس کا ازالہ کریں گے۔ آپ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور آپ یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کے اندر مکہ والوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ اگر اس کی آفر مجھے آج بھی کی جائے تو آج بھی اسے میں ایکسیپٹ کروں۔ انسانی فوز و فلاح کا تھا، اسے قبول کیا۔ لیکن یہ کہ جب آپ کی عمر مبارک کو 37-38 برس ہوئی اور جیسے جیسے آپ سوچتے چلے گئے آپ کا فکری لیول بلند تر ہوتا چلا گیا، اس چیز نے آپ کو اس معاشرے سے مزید دور کر دیا، زہد اور تقوی پر طاری ہو گیا۔ لہٰذا آپ غار حرا کے اندر جانے لگے اور غار حرا کے اندر جا کر آپ حضرات جانتے ہیں کہ زیادہ تفاصیل کا موقع نہیں ہے کہ نبوت ظاہر ہوئی۔ اس کا ابتدائی معاملہ تو یہ کہ آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے۔ اب یہ ہے کہ اس جہان کا ایک بندہ ہے اور اس جہان سے ڈائریکٹ رابطہ ہونا ہے، اس کو اگر فیل کرتے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ذرا سی حرکت عادت کوئی شے ہم دیکھ لیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، تو یہ تو بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے۔ لہذا ابتدا کہاں سے ہوئی کہ آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے، صبح من و ان پورا ہو جاتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غور و فکر اور بڑھتا چلا جا رہا۔ غور و فکر کیا ہے؟ غور و فکر یہی ہے کہ اس کائنات کی اصل کیا ہے، جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، فزیکل چیزوں کی بجائے میٹا فزیکل جو ہے اس تک انسان کا شعور نہیں پہنچتا۔ لہذا وہ جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہ کائنات ہے کیا، یہ کس نے بنائی ہے، میری اس میں کیا حیثیت ہے، یہ جو بنانے والا ہے یہ کیسی ہے کہ یہاں پہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے، یہاں پر ظالم مظلوم کا خون پی رہا ہے، یہاں پر تو کس کے 10 بیٹے کسی کی بیٹی بھی نہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر ذی شعور انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ تو کائنات میں سب سے زیادہ ذی شعور اور سب سے زیادہ سینسٹیو حساس آدمی تھے۔ لہٰذا جیسے جیسے غور و خوض کرتے گئے اور جہاں تک انسانی شعور اپنی بلندی کو پہنچ سکتا تھا یا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ انسانی شعور میں سے بھی سب سے بلند تر شعور جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے، لہذا جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حجاب جو ہے وہ ہٹا دیے، اور جو کہا ہے کہ آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ظہور نبوت ہو گیا۔ اب اسی سے آگے دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا آیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ سے تعارف ہوا ہے نا، اقرا، اس کے اندر کیا ہے؟
اپنے رب کے نام سے پڑھیے، کون سے رب سے جو بڑا کریم ہے۔ اب دوسرا حکم کیا ہوا، اب آپ کھڑے رہا کیجئے اللہ کے سامنے اس قرآن کریم کے ساتھ، اپنی روح کو قوی کیجئے۔ یہ دوسرا حکم آ گیا۔ اس میں بھی کچھ عرصہ گزرا ہے تو تیسرا حکم آ گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے لحاف میں، اب دیکھیے اس کیفیت کو بھی ذرا سمجھیے۔ آپ پر وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرما دیا، پھر دوسری بات کے آرا کے نزدیک سورہ نون ہے، اس کی ابتدائی آیات ہے، پھر تیسری یا دوسری سورہ مزمل ہے۔ اس میں کہا کہ رات اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہا کیجیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، پوری طرح چیزیں تو واضح نہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ نبوت کا آغاز ہو گیا ہے، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی اس کی گویا کہ تصویب کر دی کہ ہاں آپ انشاءاللہ لذیذ پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا، اب یہ غور و خوض کر رہے ہیں، چادر لی ہے اور چادر لے کے غور و خوض کر رہے ہیں، لیٹا ہوا جیسے آدمی غور کرے۔ اب حکم آیا قم فانذر، اب کھڑے ہوئیے۔ آپ نے جتنا غور و خوض کرنا تھا کر لیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور کرنا کیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ لہٰذا یہ 5-6 احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر دیے گئے، جس کا حاصل کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی اپنی شوکت کا مدعی ہے، آپ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ اس کی شوکت کو توڑ کے اللہ کی شوکت کو قائم کرے۔ اللہ بڑا ہے، اسے بڑا تسلیم کیا جائے، اسے حاکم مطلق تسلیم کیا جائے۔ اس نے پوری کائنات کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو کوئی غریب اور امیر، یعنی جتنے جملہ سوالات تھے وہی نے اس کا جواب تو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ گویا پکچر واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے اس نے یہ سسٹم عطا فرمایا ہے۔ اس سسٹم کو پوری انسانیت کے اوپر فعل بالفعل نافذ کرنا یہ میرے ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا نا قم، کھڑے ہو جائیے، پھر کھڑے ہی رہے ہیں۔ پھر گویا کہ بیٹھا نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر تو اس طرح سے جستا جستا آپ بڑے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ ہی کا کمال تھا کہ جو کچھ آپ نے کر دکھایا تاریخ انسانیت میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ وہ چیزیں ہیں دو نشستوں کے اندر کہ جو اصل ہم نے سیکھنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نظری طور پر تو شاید کچھ باتیں جو ہیں وہ آ ہی گئی ہوں گی، عملی سطح پر کرنے کی بات کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ گھر کے اندر 2 لوگ تھے، بیٹوں ہی کی طرح کے تھے، اگرچہ کہ سگے بیٹے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے رکھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چوتھی بات آپ نے گھر سے باہر بڑے آپ کے جگری دوست تھے جناب ابو بکر صدیق، ان کے سامنے رکھی۔ پہلے ہی دن سمجھیے 4 لوگ آپ کو میسر آ گئے۔ بات 2-4 کی طرح سے واضح تھی کہ کرنا یہ ہے، اور یہ بھی واضح تھی کہ یہ انفرادی سطح پر ہونے والا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت میں لگ گئے، اور جیسے قرآن نے کہا فذکر ان نفعت ذکرا، آپ یاد دہانی کروائیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یاد دہانی جو ہے وہ نفع بخش ہے، تو اس میں پہلا آپ کا طرز عمل کیا ہے کہ ان لوگوں کو یاد دہانی کروائی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ ان کی طرف سے کوئی ریٹیلیٹ جو ہے یہ نہیں کریں گے بلکہ تسلیم کر لیں گے۔ اسی طرح آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس بات کو کیا۔ اس کے بعد ایک تو گھر ہوتا ہے انسان کا، اس سے آگے خاندان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آپ نے خاندان کی طرف رخ کیا ہے، اللہ نے بھی یہی تدبیر بتائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ خبردار کیجئے اپنے رشتہ داروں کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے آپ نے ان کے سامنے ساری بات جو ہے وہ رکھ دی۔ بڑا شاندار خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسے روایت کیا ہے کیونکہ وہ موجود تھے، وہ آپ کے خاندان کے بھی تھے اور ویسے تو میں نے کہا آپ کے بیٹوں کی طرح سے تھے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی لوگوں نے تو تقریباً تسلیم کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ اس نے بڑی لاجیکل باتیں سامنے رکھی ہیں۔ اس نے کہا دیکھیے جب پورا خاندان تھا تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اب اس کے اگینسٹ، جیسے امریکہ کے اندر آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ جب وہ ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر اور جو بلکہ دونوں جن کے الیکشن ہوتے ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تمثیل دینا تو مناسب نہیں، لیکن بات اسی طرح کی تھی کہ اب وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس عرب کے اندر ہماری بادشاہت ہے، یہاں کے مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت بھی ہمیں ہی کو حاصل ہے، اب اگر ہم ان کے عقائد کو تسلیم کر لیں گے اور انہیں پیغمبر اور رسول مان لیں گے تو اس کا لازماً نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو ہمیں ایک مذہبی آزادی حاصل ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا مال و منال جو آ کر حج کے دنوں میں لوگ یہاں کے بتوں کو چڑھاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری معیشت سٹرونگ ہے، یہ ہاتھ سے جائے گی۔ نمبر 2 کہ انہی بتوں کی وجہ سے تو ہمارے 2 سفر ہیں تجارت کے، ایک وہ شام کی طرف اور ایک یمن بالکل ساتھ ہی تھا، اور پورے عرب سے گزر کر شام آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نقشے پہ دیکھیں تو بلیک سی کے ساتھ جو نہر سوئز ہے اس وقت تک وہ نہیں بنی ہوئی تھی، اور اوپر سے آنے کے لیے تو بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، لہذا یورپ کا سارا سامان تو وہی اترتا تھا آ کر شام پر۔ تو فرمایا اگر ہم نے ان لوگوں کے بتوں کو نکال باہر کیا تو ہمیں تو یہ سفر ہی نہیں کرنے دیں گے، تو گویا ایک تو معیشت وہاں سے بند ہوگی کہ نورانے بند اور دوسرا بزنس بند۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہمیں ان لوگوں کے بتوں کو نکال باہر کریں گے یہ پورا عرب ہمارے خلاف امڑ آئے گا، لہذا اس سے پہلے کہ پورا عرب امڑ آئے میں زیادہ حقدار ہوں اس بات پہ کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لوں۔ یہ بڑی زوردار تقریر اس نے کی ابو لہب نے، جس کے جواب میں پھر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا، اور یہ سردار بھی تھے قبیلہ بنو ہاشم کے، انہوں نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم نے ان کی بات سنی ہے اور اس کی بات بھی سنی ہے، اور دیکھ لو کہ میرا موقف تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ہر اعتبار سے جس سطح پر بھی یہ ہوں گے اور جس قدر ممکن ہو سکا میں ان کی حمایت کروں گا۔ آپ کیونکہ سردار بھی تھے اور آپ کا کردار ایسا تھا کہ لوگ آپ کو محبوب سمجھتے تھے، اس کے برعکس وہ گھٹیا آدمی تھا ابو لہب، پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ اب گھر کے اندر کم از کم آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اخلاقی حمایت حاصل ہوگی۔ کچھ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو بھی گئے، جیسے حضرت ابو طالب کا تو پوری خاندانی مسلمان ہو گیا تھا، جعفر طیار وہ ایمان لے آئے، مولا علی ایمان لے آئے، ان کی اہلیہ فاطمہ وہ ایمان لے آئی، بیٹی ام ہانی وہ ایمان لے آئی، تو گھر کے اندر پہلے ہی دن یہ ساری کی ساری سپورٹ سمجھیے کہ پہلی ہی دعوت پر، اور یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پورے مجمع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ کہ میں کمزور ہوں، لیکن پھر بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم ہے کہ آپ اب سوسائٹی کو خبردار کیجئے، فاصدع بما تؤمر۔ گریجولی آپ دیکھیے کہ بڑے ہیں، اب اپنی سوسائٹی میں وہاں پر جو بھی رائج طریقہ تھا، وہ رائج طریقہ کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں اگر کسی خبر پر زور دینا ہو تو وہ ٹی وی چینلز کیا کہتے ہیں؟ بریکنگ نیوز۔ بندہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ ہے کیا، وہاں کا ظاہر ہے یہ چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن وہاں پر یہ تھا کہ صفا مروہ کے بلند پہاڑیوں پر چڑھ جاتے، اور اگر کسی شخص نے کوئی بریکنگ نیوز کنوے کرنی ہوتی تو وہ اپنے کپڑے اتار لیتا، کپڑے اتارتا
تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کپڑے کو اتارتا تھا. کچھ لوگوں کو تو وہ آواز دے رہا ہے لیکن آواز کتنی، اب میری آواز باہر تو نہیں نہ جا رہی، حالانکہ مائک بھی ہے، اس نے تو پوری سوسائٹی کو آواز دینی ہے. لہذا جب وہ کپڑے اتار لیتا تھا تو وہاں کا یہ نارم تھا کہ جو کپڑے اتار کر وہاں پہ کھڑا ہے اس کے پاس کوئی بریکنگ نیوز ہے، وہ بتانا چاہتا ہے، لہذا وہاں پر پہنچے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو اللہ معاف کرے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ آپ کپڑے اتاریں، لیکن چڑھے وہیں پر ہیں اور وہیں پر اسی انداز سے کہا وَصْبَاحَا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی اشارہ تھا قیامت کی طرف. اور پھر لوگ آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ نے اپنا مدعا جو اصلاً اللہ کا پیغام ہے وہ رکھ دیا. تو اس پر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں انہوں نے بحیثیت مجموعی آپ کی بات کو رد کر دیا. ظاہر ہے کہ جو سعید روحیں ہیں ان پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوا ہوگا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس میں دوسری مرتبہ ابو لہب نے یہ بات سنی تھی. پہلے وہ گھر کے اندر سن چکا تھا، اب یہاں پر مجمع اکٹھا ہوا تو وہاں پہ بھی آ گیا اور اس سے سخت الفاظ کے اندر دہرایا تباً لکا الہٰذا جمعتنا. سخت ترین ترجمہ ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت الفاظ کے اندر اس نے پکارا، جس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب. اس کے بعد گریجولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے اچیومنٹ کو پہنچے ہیں. ہمارا وقت مکمل ہو گیا. اگلی 2 نشستیں اگر آپ ٹائم لیا جائیں تو انشاءاللہ العزیز بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. آپ لوگوں کے سامنے 1 بجے کا ہمارا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آنے کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسے بند کر لیں پہلے 1 منٹ.